محمود موجود ہیں۔ آپ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ ایک علمی، ادبی اور روحانی شخصیت ہیں اور واصفی فکر کو عوام الناس میں روشناس کروانے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں پروگرام میں صاحبزادہ کاشف محمود کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی بہت شکریہ، بہت مہربانی جی۔ ہمارے اگلے مہمان جناب امیر جہانگیر صاحب ہیں۔ آپ واصف خیال سنگت گجرانوالہ کے روح رواں ہیں اور آپ کو واصف علی واصف کی محفل سے 3 سال تک علم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ واصف خیال سنگت گجرانوالہ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے عظیم الشان سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں اس وقت کے صدر مملکت ممنون حسین رفیق تارڑ صاحب، حنیف رامے صاحب، ڈاکٹر انور سجاد، بابا جی اشفاق، منو بھائی اور قاسم علی جیسی نامور شخصیات نے شرکت کی۔ میں میر صاحب کو پروگرام میں بہت زیادہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ جن کا نام ڈاکٹر فضل محمود ہے اور یہ گزشتہ 26 سالوں سے امریکہ میں مقیم ہیں۔ یہ ایک سرٹیفائیڈ ٹرینر، کوچ اور اسپیکر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جان میکسویل اور ورلڈ وائڈ سکسیس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ ہیں۔ یہ فیسیلیٹیٹر ہیں ماسٹر مائنڈ گروپس کے اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کا بھی انعقاد کرتے رہتے ہیں۔ میں ان کو بھی بہت زیادہ خوش آمدید کہتی ہوں اور یہ پروگرام کو ہوسٹ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ ہماری نشست کے اگلے مہمان جناب عرفان اشرف ہیں۔ آپ ایک پروفیسر، اسپریچول اسکالر، کوچ اور اسپیکر ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو پروفیسر صاحب۔ میمونہ، آپ کا بہت شکریہ۔ تو میں تمام لوگوں سے جو کہ اس نشست میں ہمیں فیس بک پر بھی دیکھ رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ اس ٹائم زوم میں موجود ہیں، میں سب کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ آپ کے لیے سیر حاصل گفتگو کرنے کا باعث بنے گا۔ تو میں اب درخواست کروں گی جناب ڈاکٹر فضل محمود سے کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھانے میں میری مدد کریں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ میمونہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ کریم، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، واصف خیال سنگت کے روح رواں جناب میر جہانگیر صاحبزادہ کاشف محمود فرزند ارجمند جناب حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اور پروفیسر عرفان اشرف، سب سے پہلے میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے اس پروگرام میں شرکت کر کے ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کا موقع دیا کہ ہم ان سے حضرت کے بارے میں جان سکیں جن کا ان سے براہ راست واسطہ رہا، جنہوں نے ان کی محافل اٹینڈ کی، ان کی مجالس میں بیٹھے، اور تو اور صاحبزادہ نے تو ان کی گود میں پرورش پائی۔ ان سے بہتر ہمیں کون اس کے بارے میں انفارمیشن یا اطلاع مل سکتی تھی اس آپ کی ذات کے متعلق۔ میں تمام حاضرین، ناظرین اور سامعین جو کہ اس وقت ہمیں براہ راست دیکھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں لرن ٹو گرو رچ کے اس پلیٹ فارم پر، اس مجلس میں۔ یہ مجلس اولا ہے، اس کے بعد مزید 4 نشستیں ہوں گی ہماری۔ واصف علی واصف کی معرکۃ الآراء کتاب جو ہے، دل دریا سمندر کے چند مضامین پر ہم ماسٹر مائنڈ کریں گے۔ تو پہلے تو میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ کوئی بک کلب نہیں ہے کہ جہاں ہم بیٹھ کر کتاب پڑھیں گے۔ یہ ماسٹر مائنڈنگ ہے اور یہ ایک عام آج کے دور میں مغربی دنیا میں بہت عام ہے اور مشرق میں بھی ہوتا جا رہا ہے کہ ہم خیال لوگ بیٹھ کر کسی معرکۃ الآراء کتاب یا تحریر پر بات کرتے ہیں اور مختلف نقطۂ نگاہ سے اور مختلف زاویہ نظر سے اسے دیکھ کر سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو ہماری کوشش بھی یہ ہوگی کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تحاریر اور وہ فرمودات جو مغربی دنیا سے اب تک پوشیدہ ہیں، چونکہ میں مغرب میں 26 برس سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور بے شمار نامور جو مصنفین ہیں یا محققین ہیں یا جو مقررین ہیں ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملتا رہا ہے اور میں انہیں سنتا رہا اور ان کو پڑھتا رہا. لیکن جب میں نے واصف علی واصف صاحب سے اس کووڈ-19 میں میری ملاقات ہوئی بالواسطہ، تو میں نے دیکھا کہ یہ تحاریر تو ہمارے پاس ہمارے اپنی زبان میں بھی موجود ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو بھی مغرب کو روشناس کرائیں. تو یہ بنیادی مقصد ہے. تو میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ پروگرام کو آگے لے کے چلیں، آج یہ پہلا پروگرام ہے اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد تعارف ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے ان ناظرین کا یا ان سامعین کا جو شاید اس حد تک واقف نہ ہوں، اور اس سے ہمیں واقفیت دینے کے لیے جو دو ہستیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک جناب میر جہانگیر صاحب جنہوں نے ان کی مجالس میں ان کے ساتھ رہے، اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میں یہ کہوں گا کہ صاحبزادہ کاشف محمود جنہوں نے زندگی کا پہلا سبق انہی سے حاصل کیا اور پھر انہی کی گود میں پرورش پائی اور پروان چڑھے. تو میرا پہلا سوال حضرت ہمارے دوست صاحبزادہ کاشف محمود سے ہوگا کہ آپ ہمیں روشناس کرائیے حضرت کو، کہ یہ بہت چھوٹا سا سوال ہے اتنی بڑی ہستی کے لیے کیونکہ انہیں سب جانتے ہیں، لیکن میرا مقصد ویسٹرن کلچر میں اس کو لے کے جانا ہے، اس لیے آپ اسے معیوب نہ سمجھیے گا اس سوال کو، کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی بنیادی جو زندگی کا حصہ ہے، کہاں وہ پیدا ہوئے، کہاں ان کی ابتدائی تعلیم رہی، اور ظاہر ہے کہ آپ نے ان کے منہ سے جو کہانیاں سنی ہوں گی ان کے بچپن کی، ہم وہ جاننا چاہیں گے. بسم اللہ. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، اور بہت قیمتی کام آپ کر رہے ہیں کہ جو باہر کی دنیا کو اس وقت جو جس علم کی ضرورت ہے اور جو ہماری اپنی زبان میں ہے، اور جو سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار فرمایا بھی ہے کہ جو ہمارا یہ علم ہے اس نے باہر کی دنیا میں جانا ہے، اور یہ وہ پروسیس ایک چل رہا ہے کہ اس کے اوپر انگلش میں بھی کام ہو تاکہ ان کی اپنی لینگویجز جو بھی ہیں اس کے اندر بھی یہ علم جو ہے ان تک جائے. اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے جی، اب آپ کی شخصیت اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جس کے شاید جو پہلو ہیں وہ کھلتے رہیں گے آنے والے وقتوں کے ساتھ بھی. اب تک آپ کے اوپر بیشتر ایم فل کے مقالہ جات بھی ہو چکے ہیں اور آپ پر ایک پی ایچ ڈی بھی ہو چکی ہے. تو یعنی کہ یہ آپ کی اگر جہتے ہم کھولنا شروع کریں گے تو شاید وہ ایک پی ایچ ڈی کے برابر ایک پورا ایک تھیسس بن جائے گا کہ اتنی ساری آپ کی ڈائمینشنز ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. میں چیزہ باتیں جو آپ کے حوالے سے ہیں کہ جس کو کہنا چاہیے آپ کا بایو جو اگر میں کہوں تو سرکار بھائی صاحب کا جو ولادت ہے وہ ہماری بلانگنگ ہے جی خوشاب سے. خوشاب پنجاب کا ایک ضلع ہے، اس وقت ضلع خوشاب ہے. اس وقت چھوٹا سا ایک ہوا کرتا تھی جگہ جی، اور سرگودا کی یہ بالکل ساتھ جگہ ہے. ہمارا جو قبیلہ ہے ہم اوان فیملی سے ہیں. اوان فیملی میں ایک ہماری سب کاسٹ ہے جی جس کو کنڈان کہتے ہیں. کنڈان ہم لوگ خوشاب میں کافی مشہور ہیں، کنڈان فیملی. اور کنڈان چونکہ خوشاب جو ہے جی یہ برلب جہلم ہے، اور جہلم کے دونوں اطراف میں یہ کنڈان فیملی جو ہے یہ شفٹ ہوئی ہے جی، اور یہ تقریباً پچھلے گزشتہ 300-400 سال سے ہم لوگ وہاں پر موجود ہیں خوشاب میں. ہماری جو بلانگنگز چل رہی ہیں وہ پیچھے سے پھر افغانستان سے ہوتی ہوئی تو پھر مولا علی تک ہمارا سلسلہ جاتا ہے، ہماری فیملی کا اوان فیملی کا. آپ کے والد محترم سرکار حضرت واصف علی واصف کے ان کا اسم شریف ہے جی ملک محمد عارف. ہم اپنے بچپن میں انہیں، اور بلکہ ہم بھی نہیں پوری ہماری فیملی انہیں بابا جی کہا کرتی تھی. شروع سے ہی انہوں نے یہ مقام حاصل کیا تھا کہ سب انہیں بابا جی کہیں. تو سرکار واصف صاحب بھی انہیں بابا جی ہی کہا کرتے تھے.
جب میں نے اپنی حیات میں جب بھی گفتگو ہوتی تھی ان دونوں کی آپس میں، تو بابا جی کہہ کے آپ بھی مخاطب کیا کرتے تھے. آپ جو بابا جی ہیں جی، بابا جی کی ایجوکیشن تھی، آپ نے اپنے اس دور میں NCS سے فائن آرٹس کیا تھا، جو کہ اس وقت بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی، اور آرٹ سے کافی آپ کا لگاؤ بھی رہا. آپ نے آرٹس بچوں کو پھر پڑھایا بھی، اسکلپچرز بھی آپ نے بنائے. میں نے خوشاب کے گھر میں آپ کی پینٹنگز بھی دیکھی ہیں. یہ ایک شعبہ آپ کی زندگی میں رہا ہے. لیکن جو ایک رجحان ہوتا ہے اصل کہ ایجوکیشن آپ کی خیر جو بھی آپ کی ملی ہے، لیکن جو آپ کا رجحان ہے وہ ایک دین کی طرف اور طریقت کی طرف، روحانیت کی طرف بابا جی کا بہت زیادہ لگاؤ تھا. حضرت واصف علی واصف کی جو والدہ محترمہ تھی، ان کا جی اسم شریف ہے سلمہ بی بی. اور ہم پوری فیملی انہیں اماں جی کہا کرتے تھے. تو سرکار کے جو والدین ہیں وہ بابا جی اور اماں جی جو ہے جی، ہم ساری فیملی میں ایسے ہی نام سے شروع سے بلاتے رہے. اماں جی ہیں جی، وہ بہت انٹلیکچوئل خاتون تھی جی. ایک کوئی بیڈ لک ان کی رہی کہ پڑھ نہیں سکی وہ، لیکن نہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ قرآن سے دادا حضور کی اور اماں جی کی وہ شغف تھا کہ زیر و زبر بھی کہیں پر کوئی غلط پڑھتا تھا تو وہ بتا دیتی تھی کہ بھئی تم غلط پڑھے ہو. اور درس و تدریس قرآن کے حوالے سے اماں جی اور بابا جی بہت ذوق و شوق سے کرتے رہے جی. بابا جی تو مسجد میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، اور اماں جی نے گھر میں خوشاب کی بہت سی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانے کی جو ہے سعادت حاصل کی. خوشاب کا گھر ہمارا بہت مختصر سا گھر تھا جی. اور گھر میں ہی اس وقت جو معاملات ہوا کرتے کہ ایک گائے ہوتی تھی گھر میں، اور کچھ چھوٹے سے مرغیاں شرغیاں گھر میں ہوا کرتی تھی. تو سرکار کی جو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی جو بھائی بہن ہیں ان کا میں تذکرہ پہلے کر دوں کہ فیملی میں سب سے بڑی جو ہے وہ میری پھپھو ہوا کرتی تھی جی. ان کا نام تھا جی زبیدہ. ہم انہیں پیار سے سارے آپا کہا کرتے تھے. تو وہ عمر میں بڑی تھی. ان کے بعد تھے سرکار حضرت واصف علی واصف. آپ کا جو اصل جو نام جو بزرگوں نے شروع میں رکھا تھا وہ تھا ملک محمد واصف. جو آپ کے جو سرٹیفکیٹس یا ایجوکیشنل جتنے تھے سرٹیفکیٹس، اس کے اوپر آپ کا جو اسم شریف ہے وہ ہے جی ملک محمد واصف. زبیدہ کے بعد واصف ملک محمد واصف صاحب تشریف لائے. پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے نا جی وہ ایک اور بھائی آپ کے آئے تھے جن کا نام تھا محمد آصف، لیکن وہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے تھے. پھر آپ کی 3 ہمشیرائیں آئیں جی، صغیر النساء، ضمیر النساء اور شمیم اختر ملک جی. پھر اس کے بعد میرے ایک چچا، وہ ابھی گزشتہ سال ان کا وصال ہوا، شوکت محمود، ملک شوکت محمود جی ان کا نام تھا. اور جو سب سے چھوٹے ہیں جی وہ میرے چچا، ان کا اسم شریف ہے ریاض امجد ملک. یہ اسکواڈن لیڈر ریٹائر ہوئے ہیں ایئر فورس. تو یہ تو آپ کا مکمل ایک گھرانہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بہن بھائی آپ کے اور سرکار کے والد اور والدہ کا مختصر سا میں نے جو آپ کو سرکار کی ولادت جو ہے جی وہ 1929 میں ہوئی ہے. 15 جنوری تاریخ جو ہے جی آپ کی ہمیں آپ کے جو شناختی کارڈ سے جو ملی ہے وہ 15 جنوری 1929 ہے. اور ابھی 15 جنوری آ بھی رہی ہے، ہم اور میر صاحب اس کے اوپر تھوڑے سے تیاری بھی کر رہے ہیں جی. سرکار کی جو ولادت ہے جی وہ یہ بھی ایک واقعہ ساتھ میں کوٹ کرتا چلوں، کیونکہ یہ سارا جو تعارف ہے یہ واقعات کے بغیر ادھورا ہے جی. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ جب سرکار واصف صاحب کی ولادت تھی تو یہ وہ دور تھا کہ جب وہ مڈ وائفس ہوا کرتی تھی. یہ ہاسپٹل اور نرسنگ شرسنگ والے ماحول تو نہیں ہوا کرتے تھے. تو سرکار کے حضرت واصف علی واصف کے جو نانا حضور تھے وہ بھی وہاں بیٹھے تھے. ان کا نام تھا جی حافظ امین صاحب. اور وہ اس وقت کے جو بہت علماء قسم کے جو حضرات ہوا کرتے تھے ان میں ان کا بڑا ایک نام تھا، بڑا مقام تھا.
اور بڑے لوگ ان سے روحانیت کے اور شریعت کے معاملات پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے. جنگ میں وہ سیٹل تھے لیکن اس روز وہ وہاں پہ موجود تھے. تو جو مڈ وائف تھی وہ آئی باہر, اس نے آ کے کہا کہ جی مبارک ہو جی, آپ کے گھر بیٹی آئی ہے. تو جو سرکار کے نانا تھے حافظ صاحب, انہوں نے کہا کہ مجھے تو آسمانوں سے اطلاع آئی ہے کہ واصف آ رہا ہے, تم مجھے کیسے کہہ رہی ہو کہ بیٹی آ رہی ہے؟ واہ. تو اس نے پھر کہا کہ جی میں مذاق کر رہی تھی, آپ کے گھر بیٹا آیا ہے. تو سرکار کا جو اسم مبارک ہے واصف, یہ آپ کے نانا حضور نے رکھا تھا, اور ان کے پاس جو اطلاع تھی وہ آسمانوں سے تھی. وہ کیسے تھی وہ نانا حضور ہی بتا سکتے تھے کیسے تھی, لیکن یہ انہوں نے ایک واقعہ ہمیں سنایا تھا کہ سرکار کا نام جو تھا یہ پہلے سے ایسے آ چکا ہوا تھا کہ ان کا نام ہوگا محمد واصف. تو خوشاب میں ہی آپ نے مڈل تک اسکول جو تھا خوشاب میں اویلیبل تھا, وہاں سے آپ نے مڈل تک تعلیم حاصل کی. یہ ساری باتیں جو ہیں جو میں ابھی آپ سے بتا رہا ہوں, یہ اس کے اوپر بہت, چونکہ بڑے تھیسز لکھے جا چکے ہوئے ہیں, پی ایچ ڈیز ہو چکی ہوئی ہیں, تو آپ کا رول نمبر کیا تھا, آپ کے کلاس کون سی تھی, آپ کے ٹیچر کون سے, جس کی سب باتیں جو ہے نا وہ بیان ہو چکی ہیں. جی ماشاء میں اللہ. چنیدہ باتیں آپ سے جی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تو مڈل کرنے کے بعد پھر آپ اپنے نانا حضور کے پاس پھر جھنگ تشریف لے گئے. وہاں سے پھر آپ نے میٹرک کا امتحان بھی دیا, اور پھر آپ نے ایف اے کا بھی دیا, بی اے کا بھی دیا. اور چونکہ 1929 کی آپ کی پیدائش تھی, تو مجھے سرکار نے یہ بھی بتایا کہ جب 1947 کا جب واقعات چل رہے تھے, تو آپ ان دنوں میں اپنے ماموں کے پاس شملہ میں تھے. آپ کے ماموں شملہ میں ہوا کرتے تھے, اور وہ شملہ میں اس وقت مسلم لیگ کے قیادت بھی کیا کرتے تھے, اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی وہاں پہ ملاقاتیں بھی تھیں. اور یہ مسلم لیگ, جس مسلم لیگ نے قیام پاکستان میں کلیدی کردار ادا کیا. تو 14 اگست وہیں پر شملہ میں اناؤنس ہوا, آپ نے وہاں پہ پاکستان کی خوشخبری سنی. اب اس کے بعد جو پھر آپ جب تشریف لائے خوشاب کے لیے, تو جو واقعات ہم نے کہانیوں میں اور سارے سن رکھے ہیں بزرگوں سے, کہ یہ جب تقسیم ہوئی ہے, تو اس تقسیم میں جو قتل غارت ہوا ہے, یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں, وہ ایک بڑی کثیر تعداد تھی. اور یہی سننے میں آتا تھا کہ ٹرینوں کی ٹرینیں جو ہیں وہ لاشیں کٹی ہوئی آ رہی ہیں, اور جہاں کسی مسلمان نے ہندو کو دیکھا تو اس نے مار دیا, ہندو نے مسلمان کو دیکھا تو نہیں اس کو شہید کر دیا. تو یہ سارے معاملات جو تھے, تو سرکار بھی اس طرح سے بڑی مشکل سے وہ شملہ سے اپنا سفر کرتے ہوئے جو ہے نا پھر وہ پاکستان میں پھر پہنچے. اور یہ جو واقعہ تھا, یہ واقعے نے ان کی زندگی کے اوپر بہت گہرا اثر کیا تھا. اور اس واقعے کی جو شواہد ہیں, وہ آپ کی جو ایک محبت, ایک جو قلبی ایک جو واردات پاکستان کے حوالے سے ہے, وہ آپ کے اشعار میں بھی, آپ کے افکار میں بھی, آپ کی نثر میں بھی, آپ کے فکروں میں بھی پاکستانیت جو ہے نا جی وہ جھلکتی ہوئی نظر آتی تھی. اور پاکستان کو آپ بہت بڑی جو ہے وہ اہمیت دیا کرتے تھے, بہت زیادہ. بلکہ ایک شعر میں ایک نظر کروں گا آپ کا کہ آپ کس حد تک سینسیٹیو تھے پاکستان کے معاملے میں. تو آپ نے ایک شعر لکھا ہے کہ جس نے محبوب وطن کی ہے اڑائی مٹی, واصف اس شخص کی ہو ساری کمائی مٹی. یعنی کہ اتنی سینسیٹیوٹی آپ کو پاکستان کے حوالے سے, کہ پاکستان کے ساتھ آپ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے لوگ ہو جائیں گے, یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن پاکستان کے خلاف جس نے بات کی وہ شخص مارا جائے گا. پاکستان کو جو ہے نا وہ آپ اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں, اور پاکستان کو آپ نے اس حد تک درجہ دیا تھا کہ آپ کہتے تھے کہ ہمارے لیے, ہمارے اب تو مذہب کا حصہ ہے پاکستانیت ہمارے لیے, تو ہم اس کو مذہب سے بھی علیحدہ نہیں کر سکتے. بلکہ یہاں تک آپ نے کہا کہ پاکستان سے بھی جو ہے نا یہ ایک سلسلہ قائد اعظم اللہ رحمہ کے حوالے سے بھی چلتا ہے, اور اس سلسلے کا نام آپ نے کہا یہ سلسلہ پاکستانیت ہے.
کہ جس کے بیچ میں تمام سلاسل موجود ہیں، اور یہ پاکستانی ہونا کتنے فخر کی بات ہے، اور اس کے حوالے سے کہ پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں ہے، اور پاکستانیت آپ نے صرف محسوس نہیں کی، بلکہ ہمارے بھی دلوں کے اندر وہ اپنے افکار سے ٹرانسفر کی انہوں نے. تو وہ جو یہ جو 14 اگست 1947 والا واقعہ، یہ اس کا بہت گہرے اثرات تھے آپ کی زندگی کے اوپر. پھر آپ اس کے بعد لاہور تشریف لے آئے. لاہور میں آپ نے پھر گورنمنٹ کالج میں آپ نے داخلہ لیا. آپ نے وہاں سے ایم اے انگلش آپ نے پاس کیا جی، اور ایم اے انگلش کرنے کے بعد آپ نے ایم ایس سی میتھمیٹکس میں بھی داخلہ لیا، لیکن ایم ایس سی میتھمیٹکس کا 1 سال آپ نے مکمل کیا، آگے آپ نے پھر اس کو کمپلیٹ نہیں کیا. یہ بھی ریکارڈ کے حصے ہیں، یہ سارے انہی تھیسز میں موجود ہیں. اسی اسنا میں پھر آپ نے 1956 میں جی 1954 میں آپ نے سی ایس ایس کا امتحان بھی دیا. اور سی ایس ایس میں اس وقت آپ کی غالباً 17th پوزیشن تھی جی گزٹ کے مطابق، جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو لیکن طبیعت جو تھی وہ آپ کی نوکری والی طبیعت نہیں تھی، آپ ذرا آزاد منش طبیعت کے مالک تھے. تو آپ نے اس کو جوائن کرنا مناسب نہیں سمجھا سی ایس ایس. مجھ سے بہت لوگ حیران ہو کے یہ پوچھتے ہیں کہ فاضل صاحب نے سی ایس ایس کیا اور سی ایس ایس کو جوائن نہیں کیا. تو میں نے کہا اچھا بھائی، اگر سی ایس ایس کو جوائن نہیں کیا تو اگر کر لے تو زیادہ سے زیادہ کیا کمشنر ریٹائر ہو جاتے. تو ابھی تو کمشنر جج تو کون کون سے لوگ جو ہیں سرکار کی جو ہے نا وہ اس تعلیم سے متاثر نہیں ہے اور آپ کی قدموں میں بیٹھنے والے بھی نہیں ہیں. تو سرکار کی وہ جو ایک طبیعت تھی نا، وہ جو آپ کی روحانیت کا جو تھا ایک اثر، وہ کچھ تو ہمارے گھرانے سے چلتا ہوا آ رہا تھا کہ ایک چشتی طبیعت چلتی آ رہی تھی گھر میں. خوش صاحب میں جب بھی کسی کی فوتگی ہونی یا کسی کا شادی ہونی، اس کے اوپر ہمارے ہاں قوالی ضرور ہوا کرتی تھی. کسی نہ کسی، سارے گھر ہمارے ساتھ ساتھی تھے وہاں پہ، چچا ماما. تو قوالی سننے کا جو شوق تھا وہ فیملی میں بہت زیادہ موجود تھا. اور اس حوالے سے میں دیکھتا تھا کہ شام کو بابا جی، اماں جی، میں کچھ بچپن میں بھی کیا کہ صحن تھا تو صحن کو چھڑکاؤ کرنا، چھڑکاؤ کر کے بابا جی کا حکا تیار ہونا، اور بابا جی نے وہ حکا پینا، اور پھر ساتھ سے فلاں جو ساتھ والے بزرگ ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، کچھ اور احباب آ رہے ہیں. کبھی کبھی شام کو بیٹھ کے وہ ایک پرانا ریڈیو پروگرام ہوا کرتا تھا نظام دین، نظام دین بیٹھ کے سنا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد کوئی آپس میں ایسی باتیں ہونی. مجھے یاد ہے ہمارے ہمسائے میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، ان کا نام تھا جی حافظ منظور. وہ بھی ہمارے فیملی ممبر ہی ہیں جی. وہ ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر سلیم. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ جی جو حافظ صاحب تھے، حافظ منظور صاحب تھے جی، وہ نا معذور تھے ٹانگوں سے، تو ویل چیئر پہ جہاں پہ بھی جانا ہوتا تھا وہ جایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کو لے کے گھر سے نکلا تو انہوں نے کہا کہ وہ بھائی جی نو ذرا میں مل رہا ہوں، ذرا سلام کر لوں، کوئی شے پوچھنی، کوئی گل میں پوچھنی بتا کو. تو کہتے ہیں میں وہ بابا جی کے دروازے پہ لے کے آیا تو حافظ صاحب نے پوچھا دور سے، ان کا بھائی جی وہ فلاں جڑی آیت ہے جی، وہ آیت بول کے انہوں نے کہا کہ یہ مطلب کی ہے. تو بابا جی نے جواب دیا کہ جی اس آیت کا حافظ صاحب مطلب جو ہے نا وہ یہ مطلب ہے اس کا. تو آگے حافظ صاحب نے کہا کہ بھائی جی اس آیت کا مطلب یہ نہیں بنتا. پھر انہوں نے آگے سے جواب دیا تو بابا جی نے آگے سے جواب دیا کہ منظور جیڑی شے حضور پاک نے آپ سمجھا دیتی ہوئے ادا اور کوئی مطلب نہیں بنتا. تو یہ جو آپ کی ایک خاص محبت تھی نا وہ بزرگوں کے حوالے سے اور آپس میں، وہ بہت گہری تھی، اور اس کے اوپر بڑی آپس میں وہ گفت و شنید بھی کیا کرتے تھے سارے احباب. جو قوالی وہ برائے نام والی قوالی نہیں ہوا کرتی تھی. اس کے اندر میں نے دیکھا کہ میں بچپن میں جب سارے یہ ہمارے بزرگ قوالی سنا کرتے تھے تو ایک وجد کی کیفیت جو تھی نا وہ اس قوالی کے اوپر ہوا کرتی تھی. اور لوگ جو ہیں وہ میرے دادا حضور بھی اور فیملی کے ایک اور وہ اختر صاحب تھے وہ بزرگ بھی،
یہ لوگ تھے جو جب کوئی شعر آتا تھا اس طرح کا کہ جس کے اوپر وجد کی کیفیت آتی تو وہ کھڑے ہو کے جھومنا شروع کر دیتے تھے، اور وہ بس پھر وہ لوگ ان کو پکڑ رہے ہوتے تھے، اور وہ قوال جو ہے اس فکرے کو دہرائی جا رہا ہوتا تھا، اور وہ سارے میں بہت چھوٹا تھا جی اس وقت، لیکن اتنی وہ پر تاثیر وہ محفل ہوا کرتی تھی کہ کچھ اشعار اس وقت کے کہے ہوئے میرے ذہن میں آج بھی موجود ہے. وہ جس لے میں وہ پڑھا کرتے تھے وہ لے بھی آج موجود ہے. وہ جس بات پہ دادا حضور جو ہے نا بڑے وہ کیفیت میں آیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ کوئی پردے کو یوں سرکا گیا ہے کہ جیسے دیکھنے خود آ گیا ہے، وہ ہوتے ہیں تو میں ہوتا نہیں ہوں، یہی دیوانے کو غم کھا گیا ہے. واہ تو یہ ایسے اشعار قیمتی اشعار تھے. پھر ایک وہ شعر بڑا خوبصورت تھا کہ آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ محشر خرام، پیچھے پیچھے نقش پا کو چومتا جاتا ہوں میں، میری ہمت دیکھیے میرا کلیجہ دیکھیے، ایک شیشہ ہوں کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوں میں. تو ایسے اشعار پہ پھر بزرگوں کا جھومنا، وہ اب وہ فیملی میں ایک وہ روحانیت جو تھی وہ پنپ رہی تھی، اور بلکہ بہت زوروں پہ تھی. تو سرکار اس ماحول میں بڑے ہو رہے تھے. پھر سرکار باسط صاحب نے خود اپنے زبان سے ایک واقعہ مجھے سنایا ہوا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری حفاظت شروع سے کی گئی. جو سرکار کے جو کزنز ہوا کرتے تھے ایج فیلوز اس دور میں، ہمارے ہاں خوشاب میں جی ایک مزار ہے جو غوث پاک کے پوتے وہاں پہ تدفین ہے جن کی جی. اس دربار کو ہم کہتے ہیں بادشاہوں کا دربار. کسی کا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ سلام کرنے پہلے ضرور جاتا ہے. ہماری فیملی بھی بہت وہاں پہ جاتی رہی ہے، اور ابھی بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو پہلے بادشاہوں کے دربار پہ سلام کرتے ہیں. تو سرکار کے جو عہد حاضر کے جو کزنس تھے وہ کہتے ہیں ہم نا بچپن میں جاتے تھے نا سلام کرنے، تو ہم لوگ وہاں جا کے کوشش کرتے تھے کہ وہ دربار پہ پیسے جو پڑے نا ہم کسی طرح سے وہ اٹھا لیں، تو ہم کوئی چیز لے لیں گے اس کی، تو کچھ ایسے کر لیں گے. تو کہتے ہیں لیکن جو واصف تھا نا وہ نہیں ایسے کرتا تھا. وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ خاموشی سے جا کے آنکھیں بند کر کے وہاں کھڑا ہو جاتا تھا، اور وہ ہمارے ساتھ اس طرح کی کسی بھی شرارت میں شامل نہیں ہوتا تھا. یعنی کہ طبیعت ایک جو اس کی جو سیریسنس ہے اس حوالے سے وہ ہمیشہ سے تھی. پھر آپ نے فرمایا کہ میں چوتھی جماعت میں تھا، تو چوتھی جماعت میں مجھے استاد نے کہا کہ تم سے ملنے باہر پہ آیا تو تم باہر جاؤ. کہتے میں باہر گیا تو ایک بابا تھا. اب وہ بابے نے مجھے بلایا. کہتے میں اس بابے کو بالکل نہیں جانتا تھا کہ وہ بابا ہے کون. تو بابے نے مجھے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا، اور پیغام یہ ہے کہ عورت جتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اتنی بڑی پیپ کی گٹھڑی ہوتی ہے، تم عورت سے بچ کے رہنا. تو یہ جو کہتے ہیں یہ پیغام مجھے چوتھی جماعت میں مجھے ملا. تو چوتھی جماعت میں کہتے ہیں کہ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ایج ہوگی اس دور کا بچہ، کیا بچہ ہوتا ہے، لیکن یہ خیال اس طرح سے کہیں نہ کہیں پہ بزرگوں کے حوالے سے ڈلتے رہے ہیں ان کے یہاں. پھر آپ نے فرمایا کہ میں جب میٹرک میں آیا تو میٹرک میں مجھے ایک سکھ استاد مل گیا. تو کہتے ہیں وہ سکھ استاد کو کمال کا استاد تھا جی. ہمارا اگر اسکول صبح 7 بجے لگا کرتا تو سکھ ہمیں کہتا تھا کہ تم فجر پڑھ کے تم نے آ جانا میرے پاس. تو کہتے ہیں ہم فجر کی صبح نماز پڑھ کے نا تو ہم سیدھا سکھ کے پاس چلے جاتے. تو کہتے ہیں وہ ہمیں صبح کی کلاس میں شیکسپیئر پڑھایا کرتا تھا. تو کہتے ہیں ہم نے میٹرک میں پورا شیکسپیئر پڑھ لیا ہوا تھا، کیا میکبتھ اور کیا اس کے باقی سارے ڈرامے. تو سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ شیکسپیئر کی ایسی اس کے جو ڈرامے ہیں اس کے ڈراموں میں زندگی کا کوئی ایسا کریکٹر نہیں ہے جو ان ڈراموں کے اندر بیان نہ کیا گیا ہو. یعنی کہ یہ جو کائنات کے جتنے بھی ریلیشنز یا کریکٹرز بنتے ہیں شیکسپیئر کے وہ جو 22-24 جو اس کے ٹوٹل ڈرامے ہیں ان کے اندر وہ موجود ہیں، اور وہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ بتائے گئے. یعنی کہ یہ آپ کا ساتھ خاص مہربانی ہوتی رہی ہے کہ روحانی علم بھی اور جو دنیاوی علم ہے وہ بھی اپنی اعلیٰ سطح پر آپ کو میسر آتا رہا ہے. اور وہ محنت کرنے والے لوگ تھے.
خوشاب میں لائٹ نہیں ہوتی تھی تو خوشاب کے وہ جو اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں باہر لگی ہوئی وہ ان کے نیچے بیٹھ کے یہ لوگ پڑھنے والے لوگ ہیں، گھر میں دیے جلا کے پڑھنے والے لوگ تھے. یہ وہ ماحول تھا جس ماحول کے اندر آپ نے پڑھا اور آگے پھر پوری دنیا کو پھر آپ نے حیران کیا کہ یہ کیا سارے معاملات ہیں. تو یہ آپ کی بیسک جو ایجوکیشن والے معاملات ہیں گورنمنٹ کالج تک کے لیے. یہ گورنمنٹ کالج تک کی آپ کی ٹوٹل ایجوکیشن، اور پھر آپ نے اس کے بعد پڑھائی کی طرف پھر دوبارہ رجوع نہیں کیا، پھر آپ نے پڑھانے کی طرف رجوع کیا. اور وہ پڑھانے کا سلسلہ پھر یوں شروع ہوا کہ ایک ریگل چوک پر ایک کالج تھا، اس کا نام تھا پنجابی اینگلو پنجابی کالج. تو وہاں پہ آپ نے انگلش پڑھانے کا جو سلسلہ شروع کیا. اور پھر آپ نے 1963 میں لاہور میں نابھا روڈ پر، پرانی نارکلی نابھا روڈ پر، 6 نابھا روڈ پر آپ نے لاہور انگلش کالج کی بنیاد رکھی، جس میں ایف اے بی اے اور ایم اے کو انگلش پڑھائی جاتی تھی. اور وہ سلسلہ جو ہے وہ کافی دیر تک 19 غالباً 82 تک جی وہ چلتا رہا یہ سلسلہ. کیونکہ 82 میں جب وہ کالج بند ہوا ہے تو مجھے اس کی ساری وہ داستان مجھے یاد ہے. یہ جو پھر آپ نے وہاں پڑھایا، کن کو پڑھایا، وہاں پہ کس طرح کی محافل چلی، وہ پورا ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے کہ جس کو کس وقت میں اگر لاہور انگلش کالج کو ہم بیٹھ کے اگر بیان کرنا شروع کریں اس کے اوپر ایک پورا پروگرام بنتا ہے. لیکن وہ کالج جو تھا جی وہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ علم کی نا اصل میراث کو سمجھتے تھے. حافظ شفیق الرحمان صاحب ہیں جی یہاں پہ اس وقت بڑے اچھے کالمنسٹ ہیں اور بڑی اچھی تقریر بھی کرتے ہیں، کسی اخبار کے مدیر بھی ہیں جی، وہ ایڈیٹر بھی ہیں. تو حافظ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں واصف صاحب سے انگلش پڑھنے وہاں گیا، اور آپ نے کہا کہ حافظ ہو تم؟ تو انہوں نے کہا جی میں جی حافظ. تو آپ نے فرمایا اچھا مجھے سورہ مزمل سناؤ. کہتے میں نے سورہ مزمل سنانی شروع کر. تو آپ نے جب وہ پوری سورہ سن لی تو پھر آپ نے دراز سے فیس کے پیسے نکال کے مجھے واپس کر دیے اور کہا کہ آپ حافظ ہو، آپ ہمارے پاس ایسے ہی پڑھا. تو سرکار کے اس کالج میں زیادہ تر جو تھے وہ فری والے لوگ تھے. اور ایک دن وہ اکاؤنٹنٹ آ گیا، اس نے کہا کہ جی آپ کس طرح کا کالج چلا رہے ہیں، کچھ بچے تو فری ہیں، کچھ کی فیسیں آدھی ہیں، تو پیسے تو بچ ہی کوئی نہیں رہے یہاں پہ، تو آپ کس طرح کا کالج چلا رہے ہیں، کیسے کاروبار کر رہے ہیں آپ؟ تو سرکار وائس صاحب نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں یہاں کالج چلا رہا ہوں؟ میں تو یہاں اپنے جنازے کے بندے اکٹھے کر رہا ہوں. تو یہ جو آپ کا خیال اور جو واقعات تھے نا یہ بڑے اس وقت سے بڑے اونچے تھے اور بڑی دور تک کے آپ کی بات تھی. کالج بے بہا مشہور جو تھا کالج تھا، ملک کے نامور بڑے بڑے لوگوں نے وہاں سے، نصرت فتح علی نے آپ سے پڑھا ہے، کئی جسٹس صاحبان وہاں سے پڑھ چکے ہیں، کتنے سیکریٹریز وہاں سے آپ سے پڑھ کے ریٹائر ہوئے ہیں. پھر اس کالج میں شام کو کبھی کبھی مشاعرہ بھی ہوتا تھا، پھر وہاں پہ ذکر اذکار کی محافل بھی ہوا کرتی تھی. اور یہ ایک پورا وہ میں کہا فقیروں کا جو دور تھا وہ وہاں سے پھر شروع ہوا. اور آپ کی پھر درمیان میں آپ انڈیا بھی تشریف لے کے گئے، وفد جیسے جاتے تھے جی یہاں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا عرس ہے یا حضرت نظام الدین کا عرس ہے تو وفد جایا کرتا ہے یہاں سے سرکاری طور پر. تو اس وقت میں بھی پھر آپ ایک مرتبہ تشریف لے کے گئے اور آپ کی حاضری وہاں پہ حضرت نظام الدین اولیاء پہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اللہ رحمہ کے دربار شریف پر بھی ہوئی. اور اس کے بعد پھر آپ نے جب واپس تشریف لائے تو آپ نے ایک رات میں آپ نے کوئی 90 کے قریب غزلیں اور نظمیں لکھی. واہ. اور اس سے پہلے آپ نے ایک شعر بھی کبھی نہیں لکھا. واہ. اگلے روز جب آپ نے بتایا جو آپ کے احباب تھے، آپ نے کہا کہ یہ میں نے اشعار لکھے ہیں، تو لوگوں نے سنا تو انہوں نے کہا ویسا بھی آپ کس کے اشعار اٹھا کے لے کے آئے ہیں؟ آپ نے کہا یہ میرے اشعار ہیں. انہوں نے کہا جی آپ نے تو کبھی شعر ہی نہیں کہا تو اشعار کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا یہ بس یہ ایک رات میں یہ لکھ کے لے آئے ہوں. تو وہ اشعار جو تھے وہ آپ کی جو پہلی کتاب ہے جی شب چراغ، وہ اس کی زینت بنے. اور وہ جو اشعار ہیں، وہ جو کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اشفاق صاحب نے ہمیں بتایا کہ میں نے جب وہ کتاب آئی میرے
پاس کہ اس کے اوپر کچھ آپ لکھ کے دیں مجھے میرے بھائی کے ذریعے بریگیڈیئر اشتیاق کے ذریعے. تو میں نے کتاب پڑھی, تو کتاب پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ یہ وہ شعر ہی نہیں ہے جو کوئی عام شاعر کہتا ہے, یہ تو روحانیت سے بھرے ہوئے شعر ہیں. کہتے ہیں واسف صاحب جب مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو کہتے ہیں میں نے دفتر کو اندر سے کنڈی لگا لی ہوں, میں نے کہا اور میں نے پوچھا کہ بتائیں آپ ہیں کون؟ اور کہا جی میں واسف ہوں اور میں استاد ہوں, میں پڑھاتا ہوں. اور کہا نہیں مجھے صحیح بات بتائیں, یہ شعر جو ہے یہ وہ استاد والے نہیں ہے, یہ کوئی اور کہانی ہے, آپ مجھے اصل بتائیں. کیونکہ وہ اشفاق صاحب خود بھی وہ کہتے تھے نا کہ میں بابا ہنٹر ہوں, میں بابے ڈھونڈتا ہوں. بابوں کے ساتھ ان کا بڑا خاص لگاؤ اور محبت تھی. تو اشفاق صاحب کو وہ کتاب پڑھ کے نا ان کے اندر کا وہ بابا نظر آ گیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے نا وہ کتاب واقعی اپنی روحانیت کے اعلیٰ درجے کے اوپر جو ہے نا جو وہ کتاب ہے, وہ سب سے پہلے وہ کتاب لکھی گئی. اور پھر 1982 میں جو ہے نا جی وہ پھر کالج اختتام پذیر ہوا, اور گلشن روی میں ہمارا گھر تھا جی, 22 فردوس کالونی میں. وہاں پر آپ نے پھر اس کالج کو وہاں پہ شروع کرنے کی کوشش کی. اس کالج کا نام بھی وہی لاہور انگلش کالج رکھا گیا. مجھے یاد ہے ہمارے گھر کے باہر بہت بڑا وہ ایک بورڈ لگایا گیا, بورڈ بالکل تیار ہو گیا. ہال کمرہ تھا ہمارا کافی بڑا, اس ہال کمرے میں ساری کرسیاں لگ گئیں اور بالکل تیاری تھی کہ اب اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوں اور وہ کالج کو شروع کیا جائے. تو اس رات کو طوفان آیا, بہت زوردار طوفان آیا. مجھے ابھی بھی اس طوفان کی آوازیں, وہ جو سیٹیاں بجتی تھی اور جو شاں کی جو آوازیں جو آ رہی تھی, میں بہت ڈرا تھا میں اس رات کو. تو وہ توڑ پھوڑ کی آوازیں بھی بڑی آ رہی تھی, لیکن ہم لوگ اندر بیٹھے, سرکار نے کہا بالکل آپ لوگ بیٹھے رہے, باہر نہیں کہیں جانا. تو صبح جب ہم لوگ اٹھے تو دیکھا کہ وہ جو بورڈ تھا وہ بورڈ بالکل کہنا چاہیے نا وہ پنجابی کا فیتی پرزا وہ بورڈ ہو گیا ہوا تھا جی, یعنی کہ وہ ریپیئر کے قابل بھی نہیں رہا تھا جی, وہ بورڈ اس حد تک ٹوٹ گیا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اب اشارہ ہے کہ لاہور انگلش کالج کو بند کر دیا. تو پھر وہاں پہ آپ نے پھر کچھ عرصے بعد ایک اسکول کی بنیاد ڈالی. اس اسکول کا نام تھا جی واصف آئیڈیل اسکول. وہ واصف آئیڈیل اسکول 5 سال اپنے دور میں چلتا رہا, اور اسی درمیان میں پھر جو ہے وہ وہاں پر چونکہ اسی درمیان میں آپ نے کالم لکھنا شروع کر دیے تھے اخبار میں, نوائے وقت میں آپ کے کالم آیا کرتے تھے. اور 1984 کے وسط میں یا آخر میں وہاں پر محافل کا جو سلسلہ ہے گلشن راوی میں وہ شروع ہو گیا تھا. اور ان محافل کی جو ساخت ہے وہ ایسے ہوا کرتی تھی کہ تلاوت کے بعد پھر آپ پوچھا کرتے تھے کہ پوچھو کیا پوچھنا, سوال ایسا پوچھو کہ جس سوال سے تمہاری زندگی میں تمہارے دین میں چلنے پہ تمہیں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو سوال پوچھو, ایسا سوال پوچھو جس کا جواب تمہیں آج تک کتابوں میں نہ ملا ہو, ایسا سوال مجھ سے پوچھو. اور پھر لوگوں نے پھر سوال پوچھے, اور سوال سے پھر بات ملی. پھر یہ محافل جو تھی وہ قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ ایک کالج ہے جس کو کہتے ہیں فزیکل کالج, گورنمنٹ فزیکل کالج, وہاں پر ہے. وہاں پر ہر روز یہ محفل ہوتی تھی, ہر رات کو, اور وہ سمجھے کہ عشاء کے وقت تقریباً شروع ہوتی تھی اور ختم نہیں پتہ نہیں ہوتی تھی کس وقت ہوتی تھی. رات گئے پھر سرکار تشریف لایا کرتے تھے. ان محافل میں پھر یہ اشفاق صاحب تشریف لایا کرتے تھے, اعجاز بٹالوی صاحب تشریف لایا کرتے تھے, اور اس وقت کے جو چنیدہ بڑے بڑے لوگ تھے وہ آیا کرتے تھے. تو اشفاق صاحب نے بلکہ ایک محفل میں اس کا ذکر یوں کیا ہے کہ میں نے واصف صاحب کے ساتھ وہاں پر 1001 محفل اٹینڈ کی ہے, جس کو وہ الف لیلوی داستان بھی کہا کرتے تھے کہ یہ الف لیلوی کہتے ہیں. اتنا مشکل کام تھا کہ ہر روز محفل ہو رہی ہے, کہ کوئی ناغہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, ہر روز وہاں بیٹھ رہے ہیں اور ہر روز محفل ہو رہی ہے. تو وہ محفلوں کا آغاز پھر ایسے شروع ہوا, پھر کتابوں کے معاملات شروع ہوئے, پھر میر صاحب بھی آ گئے ہمارے ساتھ, اور پھر ہم بھی ان کے ساتھ جڑ گئے. تو سرکار میر صاحب کو تو اکثر کہا کرتے تھے او گجرانوالا آ گیا تو یہ گجرانوالا کی شان ہے جی ہماری میر صاحب. تو یہ سرکار کا تو بہت, میں نے جس کو کہیں کہ
مختصر ترین میں نے آپ کو جو ہے نا وہ تعارف نہیں کروایا ہے نہیں، کہ اور یہ واقعی بہرحال ایسی ہستیوں کو متعارف کرانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا، ایون آپ ان کے صاحبزادے ہیں۔ لیکن میرا ایک ضمنی سوال یہاں سے آپ کے متعلق ہے جی کہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہونا، اور جی پھر ان کے سائے میں پرورش، اور پھر ان کی نگاہ آپ پر ہو، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں جی، یہ شہرت کیا ہوتی ہے یہ میں نے بہت شروع سے دیکھ چکا ہے، اور میں اس وقت بھی یہ بات جانتا تھا کہ ہمارا گھر جو ہے نا جی وہ عام گھروں جیسا نہیں ہے۔ میرے جو باقی دوستوں کے گھر ہیں جیسے ہیں، جیسے ان کے والد ہیں، ہمارا گھر ویسا نہیں ہے، کہ تھوڑا سا فرق ہے ہمارے گھر میں۔ ہمارے گھر میں لوگوں کا آنا، صبح سے شام تک محافل کا ہونا، یہ سوال جواب کی نشست ہونا، کھانے پکنا اور یہ لنگر پکنا، یہ سارے معاملات میں شروع سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنی بڑی شخصیت تھے سرکار، اس کا کبھی انہوں نے کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا کہ میں اتنی بڑی شخصیت ہوں۔ یہ اس بات کی گواہی آپ کو اس محفل میں بیٹھنے والا ہر بندہ دے گا، ہر متاثر دے گا کہ جو آپ کی محفل میں بیٹھتا تھا، سرکار کبھی اس کے اوپر اس چیز کا بوجھ نہیں ڈالتے تھے کہ میں کتنا بڑا انسان ہوں۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک ماسٹر صاحب ہیں، ان کو سرکار نے ایک دفعہ کہا کہ دیکھو میں نے ایک بہت بڑا کام کیا، میں نے آج تک کسی کو بتایا ہی نہیں میں کون۔ تو ہمارے جو محلے دار جو وہاں پہ رہتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ وہ والے واسط صاحب ہیں جو ہمارے درمیان میں رہتے ہیں۔ یعنی کہ اتنی سادہ زندگی آپ نے اپنی بنا کے وہاں پہ رکھی ہوئی تھی جی کہ ایک طرف درجات کا عالم یہ ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے، اور دوسری طرف سادگی یہ ہے کہ گھر میں بالکل عام انسانوں کی طرح رہنا، اور عام انسانوں کی طرح رشتہ داریاں نبھانا، عام انسانوں کی طرح بچوں کی پرورش کرنا، ان کی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنا، ان کی پڑھائی لکھائی کھیل کود ہر چیز کا انہوں نے سسٹم بنا کے رکھنا، صبح اسکول چھوڑنے کے لیے جانا، اسکول سے لینے کے لیے آنا، مطلب اٹس اے کمپلیٹ جاب کہ آپ بچوں کے ساتھ یہ جو سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سارے معاملات کے ساتھ یہ سارے معاملات کہ اتنی دنیا کو ملنا، ان کے فون سننا، ان سے ان کے سوال جواب، خطوط کے جواب، خط آتا تھا، خط کا جواب لکھا جاتا تھا، جواب کو فوٹو کاپی کیا جاتا تھا، فوٹو کاپی کر کے اس کو محفوظ کیا جاتا تھا کہ یہ آنے والے وقتوں میں یہ بھی ایک کتاب بنے گی، اور یہ بھی بہت قیمتی باتیں ہیں، اور وہ گمنام ادیب کی شکل میں وہ کتاب بھی آئی ہے۔ سرکار کتنے بڑے تھے یہ کوئی بھی نہیں بتا سکا کہ وہ کتنے بڑے تھے، لیکن ہم سارے جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ہم یہ بات سارے اس بات کو اپنے دل کے اندر سے یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو محبت عطا ہوتی تھی وہ ہمیں کبھی بھی چھوٹا نہیں محسوس کرواتی۔ میرے وہ والد تھے، والد ہیں، اور میں نے اپنے دل کی تمام باتیں جو لڑکے شاید اپنے والدین سے نہیں کرتے، میں نے ان سے کی ہے۔ میرے ہر ایج کے جو مسائل ہوا کرتے تھے وہ مسائل آپ میرے سے ڈسکس کیا کرتے تھے، تو میں کبھی بھی اس طرح سے وہ میرے پہ بوجھ نہیں آیا کہ اتنے بڑے میرے والد ہیں اور میں اتنا چھوٹا ہوں، اور یہ بات کا احساس جو ہے نا یہ آپ کے مثال کے بعد میں سمجھ میں آتا ہے وہ۔ بلکہ نا آپ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہم لاہور سے پنڈی جا رہے تھے، تو رستے میں گزرا والا ہم نے کراس کیا، تو آگے نا دائیں ہاتھ پر سرکار نے کہا کہ یہ درخت دیکھو، تو وہ میں نے دیکھا تو وہ 3 درخت تھے، وہ ایسے لگے ہوئے برگد کے جو درخت ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کتنے درخت ہیں؟ تو میں نے کہا جی 3 درخت ہیں۔ تو آپ نے کہا نہیں یہ ایک درخت ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ 3 درخت کو ایک درخت کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یہ اصل میں ایک درخت ہے، لیکن اس درخت کی خوبی ہے کہ اس کی جڑیں نیچے سے نہیں، اس کی جڑیں اوپر سے آتی ہیں، اور وہ اوپر سے آ کے زمین میں جڑتی ہیں، اور وہ جڑ کے ایک نیا درخت بناتی ہیں، اور وہ درخت جو ہے وہ پھر ایک اور درخت بناتا ہے، اور یہ کئی سالوں پر محیط یہ واقعہ ہوتا ہے، برگد کے درخت کی جو داستان ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جو بڑے درخت ہوتے ہیں نا، یہ اپنے ساتھ ایک اور بڑا درخت بنا دیتے ہیں،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ سرکار کے ساتھ ملے، ان کے ساتھ جڑے، یہ کسی طرح کا بھی حوالہ رہا، سرکار نے انہیں کبھی وہ اپنے سائے کے نیچے دبنے والا چھوٹا پودا نہیں رہنے دیا. انہوں نے ہر ایک شخص کو اس کے مقام کے حساب سے ایک بڑا درخت بنایا اور اپنی جڑوں میں سے اس کو خون دیا اور اس کو پرورش دی، اس کے خیال کو پرورش دی، اس کے جسم کو پرورش دی ہے. تو یہ میں کبھی بھی وہ چھوٹا میں نے فیل نہیں کیا اپنی زندگی میں کہ میں اتنی بڑی شخصیت کا میں بیٹا ہوں. تو ذمہ داری احساس اپنی جگہ پر، لیکن چھوٹے بن کا احساس مجھے کبھی نہیں ہوا. یہ میں آپ کو ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس یہی ایک بڑے لوگوں کی نشانی ہے. میں اس سے پہلے کہ میر صاحب کی طرف چلوں، میں اپنا تعارف بتا دوں. اس کووڈ-19 میں ایک جملے سے میرا تعارف ہوا حضرت واصف علی واصف سے، اور میرا اشتیاق رہا تھا کہ جب بھی موقع ملا تو میں ان کے بارے میں مزید پڑھ سکوں اور انہیں جان سکوں. اور وہ جملہ اب بھی مجھے یاد ہے کہ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. اور وہی جملہ مجھے ان کی طرف کھینچ لایا کہ جو بھی ہستی ہے یہ جو یہ بات کہہ رہی ہے، کیا حقیقت ہے اس میں. تو وہیں سے میں نے سوچنا شروع کیا تھا، اور الحمدللہ پھر میری ملاقات میرے چھوٹے بھائی کہہ سکتا ہوں پروفیسر محمد عرفان اشرف صاحب سے ہوئی، اور پھر وہاں سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ چلا، اور یہ آج مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ آپ سے براہ راست میں بات کر رہا ہوں. تو اس سے پہلے کہ ہم چلیں، میر صاحب آپ کی شخصیت کو بھی بہرحال یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ ان مجالس میں بیٹھے جہاں حضرت واصف علی واصف بیان فرماتے تھے، سوالات کے جواب دیتے تھے. اور تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نسبت کہاں سے شروع ہوئی اور قربت میں کیسے تبدیل ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ڈاکٹر فضل محمود صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ موقع دیا آپ سے بات کرنے کا، اور آپ کے توسط سے تمام ناظرین کا. اور پھر صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کی خدمت پہ بھی سلام کہ یہ ہمارے صاحب ہیں اور ان کی سرپرستی میں ہم ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میرا قصہ یوں ہے کہ مجھے 1988 میں ایک دوست نے کتاب دی تھی سب سے پہلے، کرن سورج. جی. وہ کتاب پڑھ کے تو میں متعارف ہوا آپ سے. پھر اس کے بعد ان کی ایک اور کتاب بھی کوئی دوست دے گیا، تو پھر ملنے کا اشتیاق ہوا. پھر بڑی مشکل سے میں نے ایڈریس ڈھونڈا، اور 28 فروری 1990 کو میں آپ کے در دولت پر حاضر ہوا. یہ میری پہلی ملاقات تھی. اچھا. پھر اس کے بعد میں ان کی محافل میں جو ہے وہ حاضر ہوتا رہا. تو پھر بس وہ حاضری تھی کہ بس حضوری تھی آپ کے ساتھ، اور وہ سلسلہ وہیں سے چلا جی 1990 سے. ماشاء اللہ. جی. تو وہ ہر جمعرات کو وہاں نشست کیا کرتے تھے اگر مجھے یاد پڑتا ہے. جی جمعرات کو گلشن رابی جہاں پہ آپ کا دولت قدا تھا، جی. وہاں پہ وہ جمعرات کی محفل کرتے تھے مغرب سے عشاء تک. جی. اور جمعے کو وہ کسی اور اپنے عقیدت مند کے گھر محفل ہوتی تھی، جمعے والے تھے. جی. مگر میں جمعرات کو آپ کے گھر حاضر ہوتا تھا، وہاں پہ جو نشست ہوتی تھی جسے ہم محفل بھی کہتے ہیں. جی. تو جی. وہاں مجھے حاضری کا موقع 3 سال ملا. الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو یہ کیا سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہوتا تھا یا صرف وہ بیان کرتی تھی؟ میں تھوڑا سا مطلب جسے کہتے ہیں نا، میں کیوریس ہوں، ٹھیک ہے، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی محفل کیسی ہوتی تھی. جی اس طرح جی کہ محفل میں کوئی 30 کے لگ بھگ جو ہے وہ احباب بیٹھے ہوتے تھے، غالباً شاید 35-40 بھی ہوں. تو یہ تعداد تقریباً جو ہے وہ اس محفل میں ہوتی تھی. تو انداز محفل کا یہ ہوتا تھا کہ سب دوست تشریف اندر بیٹھتے تھے. تو محفل کے ساتھ ایک کمرہ ہوتا تھا جس کو ہم دفتر کہتے تھے. آپ وہاں پہ تشریف والے کمرے میں بیٹھ جاتے تھے، پھر آپ تشریف لاتے تھے اندر.
تو وہ پھر بیٹھ کے تو آپ نے سب سے پہلے سب چہروں کو ایک نظر سے دیکھنا ہوتا تھا. یوں آپ نے نظر جو ہے وہ آپ ڈالتے تھے. پھر آپ محفل کا آغاز یوں کرتے تھے کہ وہاں پہ ہمارے بڑے ایک محترم بیٹھتے تھے جنہیں حافظ صاحب کہتے تھے کہ حافظ صاحب شروع کریں. تو وہ تلاوت کلام پاک وہاں سے اس محفل کا جی وہ آغاز ہوتا تھا. جی جی. وہ تلاوت کلام پاک کے بعد پھر آپ سوال کی دعوت دیتے تھے. ہاں جی بولو، کون بولے گا؟ اور سارے خاموش رہتے تھے. پھر آپ کہتے تھے بولو بھائی، سوال کرو، پوچھو. وہ بڑی مشکل سے نا جی، وہ اتنے ادب میں سب بیٹھے ہوتے تھے تو بولتا کوئی نہیں تھا. پھر آپ نے جب وہ جو ہے وہ کہتے بھائی بات کرو، پھر وہ کوئی صاحب سوال کرتے تھے یا بات کا کسی کا نام لے کے بھی دعوت سوال دیتے تھے. تو وہ پھر سوال جو ہے وہ تو ابتدائی طور پہ ایک بندہ ہی کرتا تھا، مگر میں نے اکثر دیکھا ان محافل میں کہ آپ کم و بیش 1 گھنٹہ گفتگو جو ہے وہ فرماتے تھے. اور اس میں وہ اگر جتنے افراد بیٹھے ہوتے تھے ان کے ذہنوں میں یا ان کے جو ہے وہ قلب میں اگر کوئی سوال ہوتا تھا یا کوئی گتھی ہوتی تھی تو آپ اپنی گفتگو میں وہ سب لوگوں کو جواب دے دیتے تھے. اور ہر بندہ جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ پر ہو جاتا تھا کہ یار یہ سوال تو میں نے پوچھا نہیں ہے مگر جواب مجھے مل گیا. یہ آپ کا اللہ نے نا ایسا مقام دیا ہوا تھا. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ صاحب نظر جو ہوتا ہے اس کے سامنے ماضی اور مستقبل زمانہ حال ہوتا ہے. تو وہ اس کا نظارہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ میں اگر گجرا والا ہوں یا کوئی بندہ پشاور سے آیا ہے یا کوئی رحیم یار خان سے آیا ہے تو وہ ہوتا تھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اگر بات نہیں بھی کرتا تھا مگر وہ جواب لے کے یعنی دل کے اندر جواب آ جاتا تھا اور آپ سرشار کر کے بھیجتے تھے اور بندہ انتظار کرتا تھا کہ اگلی محفل کب آئے گی، میں پھر حاضر ہو جاؤں. تو اس طرح کر کے ایک نا جی ماحول ہوتا تھا. تو 1 گھنٹے بعد پھر آخر پہ جب محفل اختتام پہ ہوتی تھی تو اکثر جو ہے وہ درود تاج وہ سنا کرتے تھے. وہ بھی حافظ صاحب یا ادھر کوئی اور دوست ہوں تو کہتے تھے لو بھائی اب دعا سے پہلے درود تاج سنایا جائے. درود تاج وہ سنا جاتا تھا. پھر وہ اس میں آپ دعا فرماتے تھے، ہم آمین کہتے تھے. پھر فرماتے تھے چلو بھائی اب سیدھا اپنے اپنے گھروں میں. تو یوں کر کے اس محفل کا ایک نا جی انداز اور ماحول ہوتا. بہت خوبصورت بات آپ نے ابھی مجھے یاد دلائی. میں ایک محفل میں بیٹھا تھا اور یہ تقریباً 14 سال پرانی بات ہے، جہاں پہ ایک انگریزی جنہیں میں انگریزی صوفی کہتا ہوں، ویسے تو گورے ہیں، وین ڈائر، ابھی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے چند سال پہلے، بڑے معروف وین ڈائر. تو ان کے پاس ہم ملنے گئے تھے، ایک آئی لینڈ پہ میری ملاقات تھی. اور وہیں پہ ایک اور جناب بڑا معروف نام ہے دیپک چوپڑا، تو وہ بھی وہاں اس نشست میں تھے. تو یہی بات جو بالکل واصف صاحب نے فرمائی. اب دیکھیں نا، یعنی ہم لوگ چونکہ واقف نہیں ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اپنے گھر میں یہ سب باتیں ہو چکی ہیں. تو یہی جیسے آپ نے کہا نا، ہم اپنی زندگی میں ماضی اور مستقبل کے بجائے مطلب ہر چیز کو صیغہ حال میں کرنا چاہیے جیسے حضور نے فرمایا. تو یہی بات وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اس پوری نشست میں. پھر اسی طرح جان میکس ویل جو آج کے دور کے سب سے بڑے آتھر کہلاتے ہیں، 100 سے زائد کتابیں اور تقریباً 3.5 کروڑ سے زائد کتابیں ان کی دنیا میں لیگلی بیچی جا چکی ہیں اور دنیا کے سب سے مہنگے ترین مقرر کہلاتے ہیں. ان کی اکثر تعلیمات جو کہ میں چونکہ ان کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہوں اور میری یہ خوش نصیبی اس طرح سے ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں اکثر جہاں بھی وہ جاتے ہیں غیر ملکی دوروں پہ، اور ان کے ساتھ مجھے موقع ملتا ہے کبھی ان کا تعارف کرانے کا، کبھی ان کے ساتھ رہنے کا، ان سے فرسٹ ہینڈ سیکھنے کا. آپ یقین کریں جب سے میں نے واصف صاحب کو پڑھنا شروع کیا تو میں سوچتا ہوں کہ چونکہ یہ جو کچھ بتا رہے ہیں واصف صاحب 93 سے پہلے بتا کے جا چکے ہیں، یہ آج باتیں کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے انگریزی ترجمے انہوں نے پڑھ لی ہیں جو آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، جس کی رائلٹی ہمارے صاحبزادہ صاحب کو شاید نہیں دی جا رہی. تو چلے اس سے آگے، جیسے آپ نے یہ جو واصف خیال سنگت گجرانوالہ یہ کب تشکیل دی اور تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے.
जी, ये जी 93 18 जनवरी को आपका वसाल हुआ था। तो उसके बाद जो है वो आपकी याद जो है और आपका जो सिलसिला है वो उनके मज़ार मुबारक जो है लाहौर में, मियानी साहब जो है वहाँ पे जी। आपका मज़ार अक़दस बना, वहाँ पे हम हाज़री जो है वो करते थे। तो लाहौर में सालाना उर्स मुबारक होता था, 22, 23, 24 रजब इस्लामी अच्छा। जो साल है। जी तो जी। वैसे तो अंग्रेजी जो है वो 18 जनवरी बनी थी 1993, तो मगर जो आपकी सालाना उर्स होता है वो इस्लामी साल के हवाले से 22, 23, 24 रजब 3 रोज़ा तकरीबात होती है। तो वहाँ पे हर साल जो है वो हमारी उर्स की तकरीबात में एक फंक्शन जो है वो सेमिनार भी होता है। अच्छा। वो अक्सर सेमिनार जो हैं वो ईवान इकबाल में और अलहमरा आर्ट काउंसिल हॉल में हुए। जी जी। तो वहीं से मुझे जो है वो तरगीब मिली कि मैं भी गुजरांवाला में जो है वो आपकी याद में एक महफिल जो है वो वाह। सजाऊं। जी तो जी। वो प्रोग्राम फिर इस तरह हुआ कि 1996 पहला सेमिनार जो है वो हमने गुजरांवाला में वो मुनक्कद किया। तो मुझे वो पहला फंक्शन था और उसमें पाकिस्तान की बड़ी नामवर शख्सियात जो है वो हमने मदऊ की और वो सब वासिफ साहब की मोहब्बत के हवाले से वो तशरीफ़ लाए, जिसमें जस्टिस के.एम. समदानी एक बहुत बड़े जी नाम है और वैसे भी वो एक सूफी दरवेश हस्ती थे। तो जनाब मुन्नू भाई वो हमारे जो 96 में जो सेमिनार हुआ, और जनाब हफीज़ ताइब साहब रहमतुल्लाह अलैह जी जी। वो थे, डॉक्टर अजमल नियाज़ी थे और हमारी आपा आयशा अख्तर थी। तो ये और अदाकार जो हैं टीवी के बड़े मशहूर हैं वो फरदौस जमाल, जी जी। वो भी आपके बड़े मोतकद हैं और माशा। वो भी तशरीफ़ लाए। और हमने गुजरांवाला में तकरीबन 8 सेमिनार कर चुके हैं। जी और हर सेमिनार जो है वो जनाब साहबजादा काशिफ महमूद साहब की सरपरस्ती में, इनकी निगरानी के साथ, और ये हर फंक्शन के हमारे मेहमान खुसूसी भी होते थे और हमारे मेज़बान भी होते थे। जी। तो ये 96 वाला सेमिनार उसकी भी आपने जो है वो चेयर जो है वो की। तो ये फिर इस तरह ना जी 96 में हमें ज़रूरत पड़ी कि हम अब अपना जो है वो ये फंक्शन कर रहे हैं, तो इसमें एक जो है वो मेज़बानी के हवाले से और वो जो होता है मुतमन्नी शिरकत, तो वो जो है इस हवाले से ज़रूरत पड़ गई नाम लिखने की। जी तो वो फिर मैंने अपना वो ज़ाती नाम लिखने की बजाय तो मैंने यही सोचा कि एक तंजीम जो है वो उसको जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि आइंदा भी जो प्रोग्राम हो तो उस एक जो हल्का हबाब है वो फिर बना। और वो हमने नाम जो है वो तजवीज़ हुआ वासफ ख्याल संगत। वाह। ये एक बड़ा जो है वो हज़रत वासिफ साहब के हवाले से। और फिर वो जो ख्याल संगत है, क्योंकि किबला वासिफ साहब ख्याल को बड़ी अहमियत देते थे, क्योंकि रूहानी दुनिया के अंदर ख्याल की अहमियत जो है वो अमल से बढ़कर है। जी जो एक यानी एक दुनियावी तौर पे या एक शरई हवाले से एक अमल का जो मुकाम है, तो रूहानी दुनिया में ख्याल जो है वो पहले जो है वो उसको देखा जाए, जी। जिसे हम नियत भी कह लेते हैं। तो हमने वो ख्याल जो है वो उससे लेके तो वो फिर हमने वासिफ ख्याल संगत वो जो 96 में हमारा सेमिनार हुआ उसकी ज़रूरत के तहत हमने ये ऑर्गेनाइज किया। अच्छा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये फिर कारवां भी बढ़ता गया और प्रोग्राम भी होते रहे और इंशाल्लाह ताला ये जारी रहेंगे जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल जारी और सारी रहने चाहिए, क्योंकि ये पैगाम जितना फैलाया जाए और जितनी दूर तक जाएगा उसके उतने ही दूररस नताइज भी हों। तो चलें, अब हमारे तीसरे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, और जिन्हें मैं मेहमान नहीं कहता बल्कि मेरे छोटे भाई हैं, मेज़बान हैं, मोहतरम प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब। और ये भी आपका ताल्लुक भी गुजरांवाले से है, तो लगता ऐसा है कि गुजरांवाला भी सूफियों की ज़मीन बनता जा रहा है। तो आइए हम इरफान भाई से पूछते हैं कि आपका तारुफ कैसे हुआ हजरत वासिफ अली वासिफ से? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्पेशली कि आपने लर्न टू ग्रो रिच के बैनर तले आज हमें ये मौका दिया कि हम
वासफ ख्याल को पूरी दुनिया में आम करने में अपना किरदार अदा कर सकें। और फिर मैं साहबजादा काशिफ महमूद साहब सर आपकी इजाज़त से, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, और फिर मीर जहांगीर साहब जिनके पास बैठकर मैंने अपनी जवानी के साल गुजारे और गुजार रहा हूँ, और इन्हीं के पास बैठकर बहुत सारा इल्म सीखा। और वासफ अली वासफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और मुलाकात मेरी वासफ साहब से बिलमुशाफा तो नहीं हो सकी, लेकिन मैंने मीर साहब से मुलाकात की और साहबजादा काशिफ महमूद साहब से मुलाकात की। तो मैं ये अपने लिए सादत समझता हूँ कि मुझे भी इस काम में अपना हिस्सा डालने का मौका मिला। तो ये थोड़ा सा ये तारुफ है। तो मेरा तारुफ जो है वो, मैं क्रिकेट खेलने का बड़ा शौकीन था, और मैं मीर साहब की जहाँ पर बिजनेस सेंटर है उसके बिल्कुल पास एक ग्राउंड है, और उस ग्राउंड में मैं क्रिकेट नेट प्रैक्टिस किया करता था। और मेरे उस्ताद मोहतरम आजम भट्टी साहब, वो मुझे रोज़ाना अल्लामा इकबाल के अशआर सुनाया करते थे। मेरा बीकॉम का एग्ज़ाम पास हुआ तो मेरे अब्बा जान ने मुझे किताब दिल दरिया समंदर दी, और वही दिल दरिया समंदर जिसका हम मास्टरमाइंड करने जा रहे हैं। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मास्टरमाइंड ख्याल संगत ही का दूसरा नाम है। अगर आप ख्याल संगत को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें तो मास्टरमाइंड है। और मैं डॉक्टर साहब आप को मुबारक पेश करता हूं कि आपने अमेरिका में वासफ ख्याल संगत की भी बुनियाद रख दी है। और और मैं उनके साथ जब नेट प्रैक्टिस किया करता था, वो अल्लामा इकबाल के अशआर सुनाया करते थे। और मैंने किताब पढ़ी थी, और उस ज़माने में जो किताब पढ़ी थी उसका पहला मज़मून मोहब्बत था। और वो मोहब्बत उस ज़माने में बड़ा फ़ैसिनेट करता है, उसके लफ्ज़ बड़े बाकमाल थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने ये मज़मून पढ़ा है, तो ये बड़ी कमाल की बातें हैं। और ये मुझे लगता है कि वो जो लास्ट का पैराग्राफ है वो बिल्कुल अल्लामा इकबाल की शायरी से ही मिलता है जो आप मुझे सुनाते हैं। तो उन्होंने कहा चलो नेट के बाद ना मैं आपको एक शख्सियत से मिलवाता हूँ। तो फिर हम ग्राउंड के बिल्कुल साथ एक पार्क है, और पार्क के साथ एक छोटी-सी दुकान थी। उस दुकान में हम पहुँचे, और एक खूबसूरत क्लीन शेव में एक बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी बैठी थी, तो उनसे मुलाकात हुई। वो मीर जहांगीर साहब थे। तो इन्होंने हर आने वाले को हमेशा बड़ी खंदा पेशानी के साथ खुशामदीद कहा। मैं भी उस वक़्त छोटा था, तो और मीर साहब का एक बड़ा ख़ास अंदाज़ है कि इनके दौलत कदे पर जो भी गया है, इन्होंने अपने हाथ से उसको बर्तन साफ़ करके चाय पिलाई है, और जो भी एंटरटेन कर सके हैं वो किया। तो इन्होंने उस दिन मेरे साथ भी यही किया, और कहा कि अगर तुम और कोई किताब पढ़ना चाहो तो आ जाया करो। तो फिर हम वहाँ के हो रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मीर साहब के पास रोज़ाना नेट प्रैक्टिस करनी, वहाँ पर कॉलेज से वापसी होनी वहाँ पर। और फिर वो मेरी जो दूसरी मसरूफियात थी वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हुई, और मीर साहब के पास बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो मैं एक अदबी शख्सियत के तौर पर उनको समझता रहा, और फिर बाद में आहिस्ता-आहिस्ता मुझे नहीं पता कि क्या हुआ कि अंदर की दुनिया और अंदर की वारदात जो है वो बदल गई, और रुझान जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हुआ, और रूहानी बातें, अदब की बातें, मोहब्बत की बातें, एहसास की बातें। तो ये सर वो मेरा पहला तारुफ था वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से। सुभान अल्लाह। तो मेरा अब अगला सवाल ये है आप तीनों से, जो भी जवाब देना चाहें ऑब्वियसली साहबजादा साहब और मीर साहब, कि ये स्पिरिचुअलिटी की अहमियत क्या है? क्यों क्यों नहीं लोग समझते कि ये जिंदगी का एक अहम हिस्सा है? क्यों यानी हम रूहानियत को अलग करके क्यों देखते हैं हर चीज से? मिसकंसेप्शन है जी। और कोई बात नहीं। रूह और जिस्म का एक कॉम्बिनेशन है इंसान, हम्म, और इस कॉम्बिनेशन में जो जिस्म है उसको नफ्स कहा गया, और जो रूह है उसको रूहानियत कहा गया, हम्म, और वो जिसको अम्र रबी कहा गया। हम्म, तो
جہاں تک رجوع کا تعلق ہے کہ یہ جسم اپنی ضروریات کے ماتحت چلتا ہے اور روح جو ہے وہ اس کی اپنی طہارت کے علیحدہ سے معاملات ہوتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ زیادہ تر تو فوکس کرتا ہے کہ جسمانی ضروریات کا خیال کیا جائے کہ ہم نے کھانا ہے، ہم نے پہننا ہے، ہم نے چلنا ہے، ہم نے اٹھنا ہے. اور جو دوسرا انسان کا جو بہت بڑا جو ایک پورشن ہے جو جس کو روح کہتے ہیں، جو اصل کھیل ہے انسان کی زندگی کے اندر، اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں کرتا کہ یہ اندر سے کتنی کمزور ہے یا طاقتور ہے. ہم جسم کی طاقت کے اوپر تو بہت فوکس کرتے ہیں لیکن روح کی طاقت کے اوپر ہم لوگ فوکس نہیں کرتے. اور جہاں پہ ہم ورڈ کہتے ہیں نا جی انسانیت، تو وہ انسانیت جو ہے نا جی وہ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت، آپ نے ایک چھوٹی سی مثال سے، آپ چونکہ ایک فکرے میں آپ پورے دریا کو کوزے میں بند کر دیتے تھے آپ، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو مرغ ہے، ایک مرغ اگر اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی جائے تو کیا رہے گا؟ مرغی رہے گا. اگر اس کے پر کاٹ دیے جائیں تو بھی وہ مرغی رہے گا. مرغ میں سے ایسا کیا ہے کہ نکل جائے تو وہ مرغ نہ رہے؟ تو آپ نے کہا وہ ہے اس کی بانگ، اس کی اذان. وہ اذان ہے جو اس کے اندر اگر نہ رہے تو وہ مرغ نہیں رہے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے جو ہے نا کہ انسان، اس کے اندر جو انسانیت ہے یہ ہے اصل میں اس کا سارا کھیل. کہ اگر یہ روح کا سفر اس کے اندر سے ختم ہو جائے تو وہ انسانیت کے دائرے سے باہر نکل آتا ہے. کیونکہ جو بشری تقاضے ہیں وہ سسٹم اور جانوروں کا سسٹم تقریباً لگ بھگ ایک جیسا ہی ہے کہ وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، وہ بھی لڑتے ہیں، وہ بھی قبیلوں میں رہتے ہیں، وہ بھی اپنی اجناس کے ساتھ منسلک رہتے ہیں. لیکن جو یہ روح کا سفر ہے، اس روح کے سفر کے اوپر تو پھر پوری کائنات پھر منحصر ہوئی. اور یہ روح کی تربیت کے لیے جو ہے وہ پھر انبیاء کرام بھی آئے، پھر اس کے بعد جو ہے پھر اولیاء کرام تشریف لائے، اور ابھی تک وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی آپ کی روح ریپیئر کرتے ہیں. ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا جسم ریپیئر کرتا ہے، اور سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ جو ہیں، جو جتنے بھی ابھی تک تاریخ میں آئے ہیں، یہ آپ کی روح ریپیئر کرتے ہیں. تو یہ جیسے جیسے شعور کی گتھیاں سلجھتی ہیں، شعور آپ کا بڑا ہوتا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جسم کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے جو پیچھے سے متحرک ہے، کوئی اور بات بھی ہے جو کہیں پنہا ہے. یہ جو محبت ہے، یہ جیسے ابھی اپنا عرفان بھائی نے کہا کہ پہلا مضمون انہوں نے محبت پڑھا تھا، یہ محبت کسی جسم کے حصے کا نام نہیں ہے، یہ آپ کے روح کے اندر پیدا ہونے والا ایک جذبہ ہے. یہ محبت جو ہے وہ نہ آپ کا دل ہے، نہ آپ کا دماغ ہے، نہ آپ کا ہاتھ ہے، نہ آپ کی آنکھیں ہیں. محبت آپ کے اوپر طاری ہو جانے والی ایک پوری چیز ہے، وہ آپ کی روح کے ساتھ منسلک ہو جانے والی چیز ہے. یہ وہ جیسے یہ پرومو میں بھی فرمایا کہ یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ بچے کی جو ہے وہ پیدائش کے ساتھ ہی اس کے اندر ماں کی ممتا جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، شکم مادر میں ہی جو ہے محبت جو ہے وہ پرورش کر رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ بیسیکلی اس کی روح ہے جو اس کے ساتھ منسلک ہو رہی ہوتی ہے. روح کا سفر بہت قیمتی سفر ہوتا ہے، اور یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ فوکس ہی اس کے اوپر کرواتے ہیں. جی میں تو یہ مختصر سی جو بات سمجھتا ہوں کہ جسم میں اور روح کا کمبینیشن انسان، اور انسان میں جو قیمتی چیز روح ہے، یہ اگر نکل جاتی ہے تو پیچھے تو پھر مردہ ہی رہ جاتا ہے، اور تو کچھ نہیں رہ جاتا. بلکہ میں اس کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں، اسی لیے میں چاہتا ہوں میری بھی اصلاح ہو. تو میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے، جو لوگ مجھے سنتے ہیں، کچھ لوگ یہاں موجود بھی ہیں اس پروگرام میں، کہ انسان کیا ہے؟ انسان ایک ایسی روح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عقل کا تحفہ دے کر انسانی جسم کی شکل میں روئے زمین پر اتارا ہے. اس کی بنیاد تو بہرحال ایک روئی تھی، وہ آسمان پر جب تھا. تو ظاہر ہے روحانیت کو اگر آپ اس سے نکال دیں گے تو پھر وہ اشرف المخلوقات کا درجہ تو رہے گا نہیں. ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو علیحدہ علیحدہ دو شکلیں دے دی ہیں جو کچھ میرے قیاس سے باہر ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی. میر صاحب آپ کچھ کہیں گے اس پر؟
میر صاحب شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. نہیں اگر آپ مجھے ہاں جی آپ کہیے. جی سر. اچھا سر جی وہ جی جی میر صاحب بات کریں. نہیں ٹھیک ہے آپ کریں بات. ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا پھر وہ بحال ہو گیا. چلیں آپ بات کریں عرفان صاحب اجازت سے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم نے سیکھا کہ ہم 4 کوشنٹ میں زندگی گزارتے ہیں. جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا تو اس نے سب سے پہلے کوشنٹ پہ جس پہ کام کیا وہ فزیکل کوشنٹ تھا. اس نے کہا کہ یار جتنا بندہ فزیکلی طاقتور ہوگا وہ دنیا میں کامیاب ہوگا. پھر لوگوں نے کہا نہیں یار فزیکل کوشنٹ والے بندے بھی کامیاب نہیں ہوتے. انہوں نے پھر انٹیلیجنٹ کوشنٹ پر کام کیا اور ہاورڈ کارٹر کی وہ آپ نے تھیوری جس میں 9 ٹائپس آف انٹیلیجنس آپ نے ہمیں سمجھائے. تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو انٹیلیجنس کوشنٹ ہے اس پہ بھی لوگ کامیاب نہیں ہوتے. پھر گولمین نے ایک تھیوری پیش کی. اس نے کہا ایموشنل کوشنٹ پہ کام کرتے ہیں. تو ایموشنل کوشنٹ پہ لوگوں نے سیلف ایکچولائزیشن کی طرف پہنچنے کی کوشش کی. پھر بھی کامیابی ممکن نہ ہوئی. تو لوگوں نے کہا چلو سوشل کوشنٹ پہ کام کر لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ 4 کوشنٹ ہم ڈیفرنٹ فورن آتھرز کی کتابوں میں ڈیفرنٹ جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس کی ایک بائنڈنگ فورس ہے. اگر آپ اس کو بائنڈ کر لیں ان چاروں کے چاروں کو اسپرچول کوشنٹ کے ساتھ جس پر بہت سارے لوگوں نے کام کیا بھی, جس میں اکہارٹ ٹولے, جس میں لاؤتوز اور جس میں پیر رومی اور علامہ اقبال اور حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ اور اس طرح کے بے شمار اولیاء کرام جنہوں نے دنیا میں کام کیا ہے اور انسانیت کو اس اسپرچول کوشن کے بائنڈنگ میں باندھا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ فزیکل کوشنٹ میں ہوں, آپ انٹلیکچوئل کوشنٹ میں ہوں, آپ چاہے آپ کے پاس ایموشنل کوشنٹ ہو, آپ سوشل کوشنٹ ہو, اگر اس کو آپ بائنڈ کر لیں اسپرچول کوشنٹ کے ساتھ, روحانیت کے ساتھ, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ زندگی اور آخرت دونوں کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. جی بہت خوب. جی میر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب مجھے صاحبزادہ صاحب کی بات سن کے اور عرفان اشرف صاحب کی بات سن کے تو مجھے سرکار واصف صاحب کی وہ بات یاد آ گئی جس پہ ایک محفل میں کسی نے سوال پوچھا تھا آپ سے کہ جی یہ شریعت اور طریقت جو ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے مگر سرکار واصف صاحب کی نا یہ خوبی تھی کہ وہ بڑی بات کو بڑے مختصر جملے کے اندر بیان فرما دیتے تھے اور جو بات دل میں اتر بھی جاتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ شریعت اور طریقت کو آپ روحانیت بھی کہہ لیں نا جی. فرمایا کہ شریعت اور طریقت میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ شریعت میں شوق داخل کر لو, محبت داخل کر لو تو وہ طریقت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی اور اسی طرح آپ سے ایک بندے نے سوال پوچھا محفل میں کہ سرکار یہ جو راہ سلوک ہوتا ہے اس کی جو منازل ہوتی ہیں اس سے کیا مراد ہے. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ اس بات کو یہ بڑی بڑی کتابیں راہ سلوک پر یا سلوکی منازل پر لکھی ہوئی ہیں اور بڑی مشکل اس کے اندر گرامر اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے, مگر آپ ہر چیز کو جانتے تھے مگر عام آدمی کو اس طریقے سے وہ اپنا بیان دیتے تھے کہ بندے کو سمجھ آ جاتی تھی کہ وہ مشکل کتابیں پڑھنے کی بجائے وہ بات کو بس سمجھ لے آسان کر. تو آپ نے فرمایا راہ سلوک, فرمایا کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کا نام یہ راہ سلوک. یعنی لوگوں سے اگر کوئی بندہ راہ سلوک کی منازل طے کی ہے, اس نے 7 منزلیں طے کی ہیں, 7 آسمانوں پہ گیا ہے, وہ کسی بندے کو کیا اس کا فائدہ. آپ نے فرمایا کہ وہ جو بندہ جتنا بھی اللہ کے قریب جائے نا جی, وہ کیسے پتا چلے کہ وہ اللہ کے قریب ہے. فرمایا جتنا وہ مخلوق کے قریب ہوگا اتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا. اور سلوک کی منزلیں طے کرنے والے ہمیشہ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ روحانیت جو ہے یہ ایک نیت کی اصلاح کا نام بھی ہے, یہ آپ کے خیال و نظر کی اصلاح کا نام بھی ہے, یہ باطن کی پاکیزگی کا نام ہے. تو یہ مشکل ٹرم کی بجائے اس کو سادہ لفظوں میں سرکار نے جو بیان فرمایا وہ یوں کر کے ہے. جی وہ مجھے یاد آیا عائشہ آپا جی ہماری ایک بڑی محفل میں سرکار کی ایک چھوٹا سا پورشن نا خواتین کا بھی محفل میں بیٹھا کرتا تھا سرکار کے دائیں طرف, اور باقی سب احباب جو سامنے بیٹھا کرتے تھے.
تو عائشہ آپا نے سوال کیا کہ واسف صاحب ہم عورتیں جو ایسے کر کے انہوں نے ذکر کیا تو آپ نے ایک دم سے جھاڑ دیا, آپ نے کہا تم ابھی تک عورت ہی بن کے بیٹھی ہوئی ہو یہاں پہ, ہم تو یہاں روحوں سے بات کر رہے ہیں, تم عورت سے ہی نکل رہی ہو ابھی سبحان تک. اللہ سبحان اللہ, یعنی واہ بہت واہ واہ. سبحان اللہ. تو چلیں, چونکہ وقت اب تھوڑا سا قلیل ہے, کیونکہ ہم نے شو کا وقت رکھا ہے 90 منٹ کا, تو اگلے پروگرام کے لیے آپ کس مضمون پر ہم بات کرنا چاہیں گے, تاکہ ہمارے حاضرین ناظرین سامعین جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ بھی اس چیپٹر کو ذرا سا پڑھ لیں, تاکہ پھر بات کرنے میں کچھ لطف آئے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے صاحبزادہ صاحب اور صاحبزادہ صاحب, دونوں آپ بتائیں. صاحبزادہ صاحب تجوید فرمائیں. جی میں تو سمجھتا ہوں جی یہ دل دریا سمندر جو ہے یہ پہلی کتاب ہے آپ کی مضامین کی, اور اس کے اندر کچھ تفصیل سے بات ہوئی بھی ہے. تو پہلا تو اس کا جو مضمون ہے وہ محبت ہے. جی محبت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ محبت سے آغاز کرنا چاہیے, ہمیں ویسے بھی محبت سے آغاز کرنا چاہیے. یہ مضمون ایک ایسا ہے کہ جس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی باتیں کہی گئی ہیں, لیکن ایک جو اس کے اندر روحانیت کا انداز سرکار نے جو دیا وہ ایک یونیکنس ہے اپنے اندر. تو اگر اس پہلو کو ہم تھوڑا سا اگر اجاگر کریں تو وہ ذرا زیادہ بہتر ہوگا. جی دوسرا مضمون اگر میر صاحب دیں تو وہ بتائیں. جی دل دریا سمندر سے ہی اگر مضمون لینا ہے تو اس میں پھر ہاں جی, تو اس میں جو ہے وہ محبت کے بعد جو ہے وہ صبر ہی مضمون بنتا ہے جی. تو اس کا مطلب ہے کہ محبت کے بعد رفاقت نہیں ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے وہ محفل کی ایک بات یاد آ گئی. میں وہ نا سرکار واصف صاحب کا یہ جو انداز ہوتا تھا نا کہ سوال کرو, سوال پوچھو, یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ آپ کا اصل میں ایک منصب اور مقام تھا, جس سے وہ ان کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ اسلونی سوال پوچھو, سوال پوچھو. اور کیونکہ سرکار واصف صاحب بھی انہی سے نسبت رکھنے والے اور انہی سے فیض یافتہ ہستی ہیں, اور وہ پھر وہی چیز جو ہے وہ آپ کے ہاں بھی ملتی ہے کہ آپ پوچھتے تھے کہ سوال پوچھو, اس سے پہلے کہ یہ موقع نہ رہے تو آپ فرماتے تھے پوچھ لو. آپ کی ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ دیکھیں گے اور خوش ہوں گے. آپ فرماتے تھے کہ صدیوں بعد یہ موقع آیا ہے جب کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ پوچھ لو, جو دل میں آتا ہے پوچھ لو, مگر وہ سوال میں آپ کو فرماتے تھے میں اس سوال کی دعوت دیتا ہوں جس کا جواب نہ لائبریریوں میں ہو نہ کتابوں میں ہو. سبحان اللہ. تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آپ کی جو وہ نسبت ہے اس میں ایک شعر میں جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں شب چراغ کتاب ہے جس کے اندر آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں خبر کے دام کا دام ہوں, میں خرد کدے کا امام ہوں, میں علی ولی کا غلام ہوں, اسی تاجدار کی بات ہوں, میرا نام واصف باصفا, میرا پیر سید مرتضی, میرا ورد احمد مجتبی, میں سدا بہار کی بات ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ایک مضمون ہے جی دل دریا سمندر کا, اس مضمون کا نام ہے جی عمل. عمل بھی ہے جی عمل. تو محبت کے ساتھ جو مضمون ایک اگر عمل بھی شامل کیا جائے, عمل بھی ہے اور کامیابی بھی ہے مضمون. میں یہ سوچتا ہوں کہ کچھ ایسے مضمون ہوں جو قریب قریب جن کے مفہوم تھوڑے سے قریب ہوں, تاکہ ایک گفتگو میں اس کو سمیٹا جا سکے. ڈائمینشن جن کی کچھ قریب قریب ہو, ایسے مضمون تھوڑے سے سلیکٹ ہو جائیں. تو میں اگر اس میں آپ سے تھوڑی سی گزارش کروں, دیکھ لیں تو اس کو. ایک تو جو مضمون ہے جی یہ محبت سب سے پہلے کیا جائے گی, اور اس کے بعد جی یہ عمل مضمون کیا جائے جی بالکل, اور پھر ایک ہے آپ کا جی مضمون کامیابی ہے جی. کامیابی ہے جی مضمون جی, بالکل کامیابی ایک مضمون کر لیں جی. اور علم ہے جی,
علم بالکل، اور اس کے ساتھ پھر صبر کیسا رہے گا؟ صبر تو ہر حال میں اچھا تو ہے جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ محبت تو کے بعد صبر آنا یہ ضروری ہے روٹین آخر ہوگی، میں۔ یہ جو مضامین ہوگی جی ہمارے محبت، جی جی، صبر، کامیابی، ہم، عمل، اور پانچواں کیا تھا جی؟ علم۔ علم۔ جی، سو محبت، عمل، کامیابی، علم اور صبر۔ جی جی 5 ہو گئے۔ ہاں، چونکہ محبت سے پانچ، جب شروع کریں گے تو پھر صبر پہ ہی اختتام کرنا ہوگا نا۔ جی ٹھیک ٹھیک۔ تو چلیں، یہ میمونہ آپ نے نوٹ کر اچھا لیا ہوگا امید ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات، جو محبت کے بعد صاحبزادہ صاحب نے عمل کا مضمون بتایا ہے، ہوں، تو اس میں ایک مجھے وہ یاد آ گئی بات، جی جی محفل میں جی، بندے نے کہا کہ حضور یہ لوگ جو ہے نا وہ حضور پاک سے محبت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کا عمل جو ہے وہ نظر نہیں آتا اس دعوے کے مطابق، یہ سوال پوچھ کیا آپ نے۔ تو دیکھیں آپ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا جو حضور کے ساتھ جو بندہ محبت کرتا ہے، یہ محبت بذات خود بہت بڑا عمل ہے۔ بالکل، یہی تو سب سے بڑا ہے ہاں، نا۔ تو محبت بذات خود بہت بڑا عمل ہے۔ ہاں جی جی جی، ماشاءاللہ۔ دیکھیں جی، یہی ہم سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ ہمارے مہمانان گرامی ظاہر ہے حضرت واصف علی واصف کی قریب تر لوگوں میں سے، اگر اس سے قریب تر تو کوئی رشتے نہیں ہے جنہیں میں یہاں لا کر سکوں اور آپ کو بتا سکوں، قریب ترین جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمیں بھی جیسا ایک موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سیکھنے اور سمجھنے کا، وہ علم جو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہاں چھوڑ گئے ہیں اپنے ساتھ، تو آئیے ہمیں جوائن کیجیے آنے والی نشستوں میں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے مہمانان سے یہ سوالات جو آپ کہیں گے ہم وہ ان کے سامنے رکھیں گے تاکہ ان کے جواب حاصل کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے میں نے بتایا نا، یہ کوئی بک اسٹڈی پروگرام نہیں ہے، اسے ماسٹر مائنڈ جیسے واصف سنگت یا خیال سنگت جسے کہہ لیں یا جو بھی نام دے دیں انگریزی میں، چونکہ ہم لوگ ذرا اسے ڈیفائن کرتے ہیں، بلکہ میں یہ سلسلہ تو سقراط اور بقراط کے دور سے چل رہا ہے، لیکن نیپولین ہل نے اس لفظ کو ایجاد کیا تھا اپنی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ میں، جو کہ لرن ٹو گرو رچ کی ہماری بیس بنی اس تنظیم کی۔ تو اس میں وہ ماسٹر مائنڈ کا ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ like minded people, when they sit down and talk on the same subject and same topic from a different perspective and different point of view, so you can learn from different perspective the same subject. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان مضامین پر ایسی سیر حاصل گفتگو کریں آپس میں۔ تو ہم درخواست کریں گے کہ پورے ہفتے میں پہلا چیپٹر محبت ضرور پڑھ لیجئے، تاکہ اس پر جب بات ہو تو آپ کی جو وہ سوئی بھی محبت ہے ہم اس کو جگا سکیں، اور کوشش کریں اس محبت کے صحیح فلسفے کو سمجھانے کی، تاکہ آپ اس کا صحیح حل پا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میری کوشش ہے ہمارے تمام ناظرین کے آپ کی فیڈ بیک برائے کرم میمونہ کو ضرور بھیجیے، تاکہ ہم اس پروگرام کو اور بہتر کر سکیں۔ ٹیکنالوجی میں چونکہ ذاتی طور پہ تو اس دور کا ہوں جب پورے گاؤں میں ایک ٹرانزسٹر ریڈیو ہوتا تھا، اور جہاں ہم رات میں چوپال پہ بیٹھ کے خبریں BBC لندن سے سنا کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ میں اتنا اچھا نہیں ہوں، لیکن میمونہ ضرور اچھی ہیں، اور وہ کوشش کریں گی اگلے پروگرام میں اس پر مکمل کنٹرول کر لیں، جو تھوڑی بہت آج جو ہوئی تھی شروع میں۔ اس کے علاوہ السلام علیکم۔ جی، اس کے علاوہ آپ تمام دوستوں سے میری درخواست ہے کہ آپ چیپٹر کو پڑھ لیجئے، اچھے سوال اور مختصر اختصار سے سوال کیجئے تاکہ جواب دینے میں آسانی رہے، کیونکہ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ پھر میں چلتے چلتے اپنے مہمانان گرامی کا نہایت مشکور ہوں، میں واقعی تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کا اور میر صاحب کا کہ اتنا وقت انہوں نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس کا جزا اور دے گا، ہم تو کچھ نہیں دے سکتے انہیں، لیکن آپ کی دی ہوئی یہ معلومات اور آپ کا دیا ہوا علم ہمارے ساتھ رہے گا اور ہمارے سینہ بسینہ آگے چلے گا،
اور یہی میں سمجھتا ہوں حضرت واصف علی واصف کی تربیت کا اور تعلیم کا صحیح استعمال ہوگا کہ ہم اسے آگے بڑھائیں اور آگے چلائیں. اور انشاءاللہ امریکہ میں جیسے کہ آپ نے سن لیا ہمارے پروفیسر صاحب سے کہ واصف خیال سنگت کی بنیاد آج ہو چکی ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ اب رکنے کا نہیں, یہ چلتا رہے گا. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں صاحبزادہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں میر صاحب, اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. میمونہ, اوور ٹو یو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور میں بھی جو ہمارے مہمان ہیں قابل ذکر جناب کاشف محمود صاحب, میر جہانگیر صاحب اور پروفیسر عرفان صاحب, ان کی میں بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے وقت نکالا اپنی قیمتی وقت میں سے. اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ کچھ لرن کر سکیں گے اور اس پروگرام کے توسط سے استفادہ حاصل کر سکیں گے. تو میں سب کو یاد دہانی کراتی چلوں کہ ہمارا جو اگلا پروگرام ہے وہ پیر کی شب 9 بجے نشر ہوگا, اور اس میں جو ٹاپک ہے وہ محبت کو ہم ڈسکس کریں گے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, میں بھی آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر یہ جو حضرت واصف علی واصف کی مارکۃ الاعلیٰ کتاب ہے دل دریا سمندر, اس میں جو محبت کا مضمون ہے اسپیشلی اس کا مطالعہ کیجئے, تو اور اس سے شاید آپ کو بہتر سمجھنے میں اور سوال کرنے میں آسانی ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے, اور بہت شکریہ آپ حاضرین کا بھی اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ میمونہ, آپ کا بھی شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو میر صاحب, تھینک یو. بہت شکریہ میمونہ آپ کا. تھینک یو سر. جی اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ حامینہ. خدا حافظ. اللہ حافظ.